بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 68 ہے۔ عیدین کا بیان حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمہ نے ذکر کیا، تو آج چند گزارشات عید الفطر کے حوالہ سے ہیں۔ عید الفطر چونکہ خوشیوں کا دن ہے اور مذہب اسلام چاہتا ہے کہ حضور نبی رحمت علیہ السلام کا ہر امتی سرکار سے نسبت رکھنے والا شخص اس دن کو عبادت و ریاضت کے اندر گزارے، اور بالخصوص اس دن کے حوالے سے یتیم، مساکین، غرباء اور بے سہارا لوگوں کو سہارا دینا چاہیے۔ یہ ہمارے اولیاء کاملین اور بالخصوص ہمارے آقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا مبارک طریقہ کار بھی ہے۔ اچھا، یہ جو صدقہ فطر کا انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی فقط اس لیے ہوتا ہے کہ اس روز جو ماڑے اور کمزور لوگ ہیں وہ عید کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جائیں، تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آٹا، گندم وغیرہ دینے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو نقدی دی جائے، چونکہ سائل جو ہوتا ہے بھیک مانگنے والا، ان کے پاس آٹا وغیرہ اور گندم اس کا انتظام تو ہوتا ہے، جو نقدی چیز ہوتی ہے ان نقدی پیسوں کی ان غریبوں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سارے پیسے کی ماتحت ہیں۔ بالمثال ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر آٹا کسی کے گھر میں موجود نہ ہو تو جب ہم پیسے دیں گے، اگر ضرورتاً آٹا اس نے خریدنا ہو تو وہ ان پیسوں سے آٹا تو خرید سکتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو، کپڑے نہ ہو یا کوئی اور ضروریات زندگی میں کوئی شے نہ ہو، تو ہم اگر آٹا وغیرہ دیں گے وہ پہلے سے اس کے گھر میں موجود ہوگا، یا اگر ہم دے بھی دیں تو جو بقیہ چیزیں ہوں گی وہ کیسے خریدے گا؟ تو اس لیے علماء نے یہ کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو نقدی پیسے دیں۔ صدقہ فطر جو حساب بنتا ہے اس حساب سے آپ ان کو پیسے دیں، ان پیسوں سے کیا کریں، وہ اپنی ضروریات کو کیا کر سکیں، پورا کر سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ مکہ معظمہ شریف کی گلی کوچوں کے اندر اعلان کر دو کہ صدقہ فطر کیا یہ واجب ہے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اعلان کر دو کہ کیا صدقہ فطر واجب ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد کیا فرمایا، سرکار مدینہ علیہ السلام نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے۔ روزوں کے اندر جو ہم بیہودہ باتیں کرتے ہیں، جو ہم فضول کلام کرتے ہیں، یہ جو صدقہ فطر ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے، ہمارے روزے کو نور بخشتا ہے، ہمارے روزے کو کامل بناتا ہے، ہمارے روزے کو اکمل بناتا ہے، تکمیل کا ایک سبب ہوتا ہے، اور کیا کرتا ہے، یہ صفائی کا کام کرتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، نیز مساکین کی خورش یعنی کھانا بھی ہو جائے۔ مساکین کے لیے بھی دو چیزیں آنا، ایک تو صدقہ فطر دے کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور دوسرا مساکین کے اس کے اندر کیا ہے، خوراک بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا، بندے کا جو روزہ ہوتا ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی کہ لٹکا ہوا رہتا ہے۔ ہمارا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، لٹک جاتا ہے جب تک ہم صدقہ فطر ادا نہیں کرتے، مطلب روزے کا ثواب ہم کو حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے روزے پر نظر کرم فرمائے، کامل نور نصیب ہو، تکمیل کا سبب ہو، ہمارے لیے اجر و ثواب ہو، تو ہمیں چاہیے کیا کریں کہ صدقہ فطر کا انتظام و اہتمام کریں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں صدقہ فطر دیتے رہا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جس طرح نماز کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے نا، تو نماز کے
آخری رکعت کے اندر سجدہ سہو کیا جاتا ہے تو نماز کی جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ دور ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح رمضان المبارک کے روزوں کے اندر جو غلطی کوتاہی ہوتی ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کا انتظام کرنے سے، صدقہ فطر دینے سے وہ جو غلطیاں کوتاہی ہوتی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس لیے اس کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے والا شخص وہ جنت کا مستحق، اللہ کریم اپنی رحمت و فضل و کرم سے کیا کرے گا؟ اس شخص کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک اور مقام پر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر دینے والا شخص اپنی قبر کے اندر امان کے ساتھ رہے گا، اللہ کریم جل جلالہ اس شخص کو امن عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے پورے سال کے نیک اعمال مقبول ہو جاتے ہیں، جتنے سال کے اندر نیکیاں ہوتی ہیں ان کی قبولیت کا دار و مدار اسی صدقہ فطر پہ ہے۔ اس صدقہ فطر کے توسل سے کیا کرے گا؟ اللہ ان اعمال کو بھی نور عطا کرے گا اور اللہ کریم ان اعمال کو بھی کیا کرے گا؟ کامل و اکمل فرمائے گا۔ قیامت کے دن حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شفاعت اس کے حق میں انشاءاللہ ہوگی، صدقہ فطر دینے والے کے لحاظ میں۔ یہ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پل صراط پر اس کا جو گزر ہوگا وہ بجلی کی چمک کی طرح ہوگا۔ جس طرح بجلی آتی ہے ایک سیکنڈ سے پہلے، مطلب وہ وہاں سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے گزر جائے گا۔ اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نامہ اعمال جہاں پر ہمیں ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی تو کہتے ہیں یہ صدقہ فطر کیا کرے گا؟ اعمال بڑھائے گا، وزن بڑھائے گا، نیکیوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور وہاں پر انشاءاللہ میزان عمل پر کامیابی کا جو سہرا ہوگا وہ ہمارے سروں پر ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا نام بدبختوں کی فہرست سے نکال کر اللہ نیک بخت، خوش قسمت، خوش بخت افراد جو ہیں، سعادت مندوں کے اندر اللہ کریم اس کا نام لکھے گا۔ تو یہ سارا جو ہے نا یہ فیضان ہے وہ کس کا ہے؟ صدقہ فطر کا ہے۔ صدقہ فطر جو ہے ان تمام مسلمان مرد عورت پر کیا ہے؟ واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کی نصاب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے فارغ ہوں۔ مسلمان مرد اور عورت جن کی زندگی میں وہ تمام چیزیں کہ اگر ان کا حساب لگایا جائے تو وہ حد نصاب تک پہنچ جائیں، 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، یہ ضروریات زندگی کے علاوہ اگر اتنا مال، پیسے، نقدی، درہم دینار یا چیزیں موجود ہیں تو کیا ہوگا؟ صدقہ فطر کیا ہے؟ ہم پر واجب ہے۔ اگر ہم اس کیفیت اور صورت اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے تو سخت قسم کے کیا ہوں گے؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں مجرم ہوں گے، سخت قسم کے ہم کیا ہوں گے؟ گناہ گار ہوں گے۔ ضروریات زندگی جو چیزیں انسان استعمال کرتا ہے اس کو نکال کر آپ بقیہ جتنے بھی معاملات زندگی ہیں ان کا اندازہ لگائیں، اس کو ریسرچ کریں، اس کو کیلکولیٹ کریں، اس کو گنیں، اس کو شمار کریں، اپنے پیسوں کو گنیں، اپنے گھروں میں رہنے والی وہ فالتو اشیاء کو دیکھیں، ان کو پرکھیں۔ اگر اس کا حد نصاب اتنا پہنچ گیا جتنا 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو گیا تو اس پر کیا ہوگا؟ صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا۔ اور یہی نصاب قربانی کے حوالے سے بھی ہے کہ قربانی کے اندر بھی یہی نصاب دیکھا جاتا ہے تو اس پر قربانی کرنا کیا ہو جائے گی؟ لازم و واجب ہو جائے گی۔ صدقہ فطر واجب کے لیے عاقل بالغ ہونا شرط نہیں کہ بندہ عقل مند ہو یا بندہ حد بلوغت تک پہنچ جائے، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل ابھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے بھی ان کا ولی سرپرست جو ہے وہ صدقہ فطر کو ادا کر سکتا ہے۔ عاقل ہونا بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اگر ان کا مال ہے تو سرپرست جو ہے وہ ان کے مال سے کیا کر سکتا ہے؟ صدقہ فطر کو ادا کر سکتا ہے۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون
مطلب پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر کیا کرنا، ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون اگر خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے صدقہ فطر کیا کرے، ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے صورتحال کہ مالک جو ہے وہ صاحب نصاب ہو، یعنی وہ جو میں نے پیچھے عرض کیا کہ اس کا نصاب اگر اس حد تک پہنچ گیا تو اس پر کیا ہو جائے گا، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ واجب نہیں ہے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بہن بھائی ان کا صدقہ فطر ادا کرنا یہ کیا ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ انہی کے مال سے میں سے کیا کیا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ کہتے ہیں والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا کیا ہو جائے گا، واجب ہو۔ کسی چھوٹے بچے کا اگر والد اس دنیا سے رخصت ہو گیا، دادا موجود ہے، والد کا والد موجود ہے، تو کہتے ہیں وہ دادا والد کی جگہ پہ ہوگا، وہی اس کا کیا ہوگا، سرپرست ہوگا، تو اب وہ کیا کرے، اپنے یتیم پوتے یا پوتیوں کی طرف سے کیا کرے، صدقہ ادا کرے۔ یہ صدقہ فطر اب کیا ہے، اس دادا پر واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا یہ واجب نہیں ہے۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں ہے۔ باپ ہے، اس کی اولاد عاقل ہے، بالغ ہے، تو وہ خود اپنی کمائی میں سے اولاد ادا کرے، تو باپ پر یہ کیا ہے، واجب نہیں ہے۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت کہتے ہیں اگر روزہ نہ رکھا، اور یا معاذ اللہ کسی بد نصیب نے بغیر مجبوری کے روزہ نہ رکھا، مطلب جان بوجھ کے کسی شخص نے روزہ نہ رکھا، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو کوئی شرعی عذر پائے گا، زیادہ بیمار تھا یا سفر کی کیفیت میں تھا یا کوئی بھی شرعی عذر جس کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو کہتے ہیں اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ مطلب یہ ہمارا وہ مغالطہ دور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے سمجھا کہ صدقہ فطر وہی ادا کرے جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ کہتے ہیں روزہ اگر کسی نے نہ رکھا، اگرچہ روزہ نہ رکھنے کا تو گناہ ہے، لیکن صدقہ فطر پھر بھی کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا۔ روزہ نہ رکھنے کا اپنی جگہ گناہ ہے، لیکن صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو اس کا علیحدہ کیا ملے گا، اس کو گناہ ملے گا، تو لہٰذا اس کا انتظام و اہتمام صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر اگر شوہر کا فطرہ ادا کر دیا تو ادا نہ ہوگا۔ اس کا وقت کیا ہے، کہتے ہیں عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں ہے۔ اگر اس وقت بھی اگر کسی کو اللہ کریم جل جلالہ نے مال عطا کیا تو اس پر کیا ہو جائے گا، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کی صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یا کوشش کی جا سکے کہ اس کو جتنا ہو سکے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے، 1 2 3 دن پہلے بھی بہتر ہے اس کو، بلکہ کرنا بھی چاہیے تاکہ جو لوگ کپڑوں کا یا جوتیوں کا ساز و سامان لینا چاہتے ہیں، غربا ہیں، یتیم ہے، مساکین ہے، تو ان تک یہ مال پہنچانا چاہیے تاکہ وہ جلد از جلد ان اشیاء کو جو ہے نا خرید کر عید کی خوشیوں کے اندر کیا ہو سکے، شامل ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ اگر عید کا دن کہتے ہیں گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تو تب بھی کہتے ہیں صدقہ فطر جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگا، بلکہ عمر بھر کے اندر جب بھی ادا کیا جائے وہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ بس عید کا دن جو ہے وہ گزر گیا تو اب کیا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہ نہیں ہے، آپ جب بھی کیا کریں گے اس کو ادا کریں تو کیا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سادات کرام کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے کہ اس کا انتظام اور اہتمام بالخصوص عید سے پہلے اس کو ضرور کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ ایسے موقع پر جہاں پہ اللہ نے ہمیں خوشیاں عطا کی وہاں پہ ہم غریبوں، یتیموں، مساکین کو راضی رکھیں، ان کو خوش رکھیں،
بہت بڑا اجر و ثواب ہے کہ اس روز کسی یتیم کے سر پہ شفقت و محبت و عقیدت کے ساتھ ہاتھ رکھا جائے، کوئی غریب ہے، ماڑا ہے، کمزور ہے، اس کی مدد کی جائے۔ کسی کے چہرے پہ اگر مسکراہٹ نہیں ہے، آپ اپنی خوشیاں اس کے حوالے کریں تاکہ وہ بھی مسکرا پڑیں اور وہ ان خوشیوں کے اندر کیا ہو سکیں، شریک ہو سکیں، لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ اسلام ہے، ہمیں محبت سکھاتا ہے، احترام سکھاتا ہے، عقیدت سکھاتا ہے، چھوٹوں پر رحم سکھاتا ہے، شفقت سکھاتا ہے، بڑوں کا ادب سکھاتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔